السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی في شأن حبیبه ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا و بے کرام فضل ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن پاک جیسی ایک عظیم کتاب ہم سب کو عطا فرمایا، اور اس قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت نے توفیق بھی عطا فرمائی۔ محترم حاضرین کرام، رمضان المبارک کی اس مبارک ساعتوں میں ہم لوگوں نے اللہ رب العزت کی حول و قوت سے یہ ارادہ کیا ہے کہ انوار القرآن کے نام سے ایک سیریز بنائی جائے، جس میں قرآن مجید کے آخری صورتوں کی مختصر سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو قبول فرمائے اور اس میں آنے والی رکاوٹوں کو اللہ رب العزت دور فرمائے۔ محترم حاضرین کرام، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت کی بہت سی کتابیں پرانے انبیاء پر بھی نازل ہوتی تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، لیکن قرآن مجید کا یہ کمال ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور قرآن مجید کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر عظیم کو، اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں اس کلام پاک کو لا ریب کلام فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ کتاب پرہیزگاروں کو اور متقیوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید ہی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نبی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، کہ اے پیارے نبی، ہم نے اس قرآن مجید کو آپ ہی کی زبان میں آسان کر دیا ہے، یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے پرہیزگاروں کو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا سکے، اور اللہ رب العزت کے جنتوں کی باتیں ان لوگوں کو بتا سکیں، اور جو جھگڑالو قوم ہیں اور جو کافر قوم ہیں ان کو آپ اسی قرآن مجید کی آیتوں سے ڈرا سکیں اور ان کو اللہ رب العزت کے عذاب سے خبردار کر سکیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو تمام ایمان والوں کے لیے شفا کا سبب اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید میں ہم وہ چیزیں نازل کر رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہیں اور ایمان والوں کے لیے رحمتیں بھی ہیں، اور ظالموں کے لیے تو صرف اس قرآن مجید سے نقصان ہی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اس قرآن مجید سے شفا بھی پاتے ہیں اور اس قرآن مجید سے رحمتوں کو بھی وہ لوٹتے ہیں۔ الغرض محترم حاضرین کرام، یہ قرآن مجید بہت ہی بڑی اور بہت ہی عظیم کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہم گنہگاروں کو عطا ہوئی ہے۔ جب تک امت محمدیہ اس قرآن مجید پر عمل کرتے رہیں اور اس قرآن مجید کو پڑھتے رہیں، اس قرآن مجید کو سمجھتے رہیں گے، تب تک اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اللہ رب العزت کی برکتیں اور اللہ رب العزت کی نصرتیں مسلمانوں کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج امت محمدیہ قرآن مجید سے دور ہو گئی ہے۔ آج امت محمدیہ کے کوئی فرد الا ماشاء اللہ، امت محمدیہ کا کوئی فرد قرآن مجید کو پڑھنا نہیں چاہتا، قرآن مجید کو سمجھنا نہیں چاہتا، قرآن مجید کو جاننا نہیں چاہتا، قرآن مجید پر عمل کرنا نہیں چاہتا۔ بس یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔
علامہ اقبال علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ الغرض محترم حاضرین، اگر آج بھی امت محمدیہ اگر قرآن مجید کے دامن کو پھر سے تھام لے اور قرآن مجید کو پھر سے اپنی زندگی میں اپنا لے اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں، قرآن مجید پر عمل کرنا شروع کر دیں، قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیں، تو پھر سے اللہ رب العزت مسلمانوں کو وہ شان و شوکت عطا کرنے کے لیے تیار ہے جو شان و شوکت اللہ رب العزت نے قرون اول کے مسلمانوں کو عطا فرمایا تھا۔ اور قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کو اور قرآن مجید کے علم کو حاصل کرنے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین عمل قرار دیا، اور قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین اشخاص میں شمار فرمایا۔ چنانچہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو خود سیکھے اور پھر اس قرآن مجید کے احکام کو دوسروں کو بھی سکھائے اور دوسروں کو بھی پڑھائے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے فضائل کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ انکم لن ترجعوا الی اللہ بافضل مما خرج منہ، یعنی القرآن۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن مجید سے افضل کوئی شے لے کر اللہ رب العزت کی طرف نہیں لوٹو گے، یعنی تمہارا کوئی عمل اللہ رب العزت کے پاس قرآن مجید سے زیادہ افضل نہیں ہوگا۔ تمہاری نمازیں تو ہوگی، تمہارے زکوٰۃ تو ہوگے، تمہارے حج تو ہوں گے، تمہارے اچھے اچھے اعمال بھی ہوں گے، تمہارے روزے بھی ہوں گے، یعنی یہ سب چیزیں جس کو تم اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہو اور جس سے تم اللہ کے قرب کا ارادہ کرتے ہو، یہ تمام چیزوں کی فضیلتیں تو اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن ان تمام اعمال میں اگر کوئی عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا ہے تو ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور قرآن مجید پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے پاس وہ بندہ بہت جلدی مقرب بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے پڑھنے اور سمجھنے والوں کو اپنے قرب میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں کچھ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں، لوگوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، لوگوں میں کچھ لوگ اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اللہ کے مقرب بندے فرما دیا اور اللہ کے نیک بندے فرما دیا اور اللہ والے جن کو فرما دیا؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قرآن والے ہیں، جو قرآن والے ہوتے ہیں وہی اللہ والے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندے قرآن کو تھامے ہوتے ہیں اور قرآن کو پڑھا کرتے ہیں، قرآن کو سمجھا کرتے ہیں، قرآن پر عمل کیا کرتے ہیں، یہی وہ بندے ہیں جو اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں اور اللہ رب العزت کے قریب بندے ہیں، اور یہ اللہ والے بندے ہیں۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن پڑھنے والے کے لیے شفاعت بھی کرے گا۔ ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، قال فیشفعان۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت دو چیزیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گی اور بندے کے لیے شفاعت کرے گی۔ ارشاد فرمایا کہ ایک تو روزہ ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر روزہ عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ یہ بندہ روزہ رہتا تھا اور میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا، میں نے اس کو شہوات نفسانی سے روکا، یہ تمام دن بھر بھوکا رہا، پیاسا رہا، میں نے لہٰذا اس کو کھانے اور پینے سے روکے رکھا، تو لہٰذا تو اس کے بدلے میں میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اور اس کو جنت عطا کر دے۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس روزے کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ ہوگا کہ بندہ جب قرآن پڑھتا رہے گا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بروز قیامت قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب، میں بندوں کو راتوں کو جگاتا تھا، یہ شخص رات میں جاگ کر مجھے تلاوت کرتا تھا اور یہ شخص رات میں جاگ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھے سمجھا کرتا تھا، مجھ پر عمل کرنے کی کوششیں کیا کرتا تھا، تو لہٰذا اے رب میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ تو اس شخص کو معاف کر دے اور اس شخص کی حق میں میرے شفاعت کو قبول فرما لے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت
اس کے شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور قرآن کے شفاعت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس قرآن کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت مغفرت فرما دے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے پاس قرآن مجید آسمان اور زمین میں اور ان تمام چیزوں میں جتنی چیزیں موجود ہیں، اللہ رب العزت کے پاس قرآن مجید آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں موجود ہے، ان تمام چیزوں سے اگر کوئی چیز زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی آسمان سے بھی زیادہ پسندیدہ، زمین سے بھی زیادہ پسندیدہ، اور تمام دنیا، تمام کائنات اور تمام کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ اگر اللہ رب العزت کو کوئی چیز محبوب اور پسند آتی ہے تو ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے پڑھنے والے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تمام کائنات میں بس یہی بندوں سے محبت ہوتی ہے، اور یہی بندے اللہ رب العزت کو بڑے پسند آتے ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فاقت لعبد یقرأ القرآن ولا غنى له بعد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا رہے گا اور قرآن مجید پر عمل کرتا رہے گا اور قرآن مجید اس کا اوڑھنا بچھونا ہو جائے گا، یعنی وہ قرآن مجید ہی کی تعلیمات میں مصروف رہے گا، اس کو سیکھنے اور سکھانے میں مصروف رہے گا، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کے رزق میں وسعتیں عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور وہ کبھی فاقے سے نہیں ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے بعد پھر اس کے لیے قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی دولت مندی نہیں ہوگی، قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی غنا نہیں ہوگی، یعنی قرآن مجید ہی اس کی سب سے بڑی دولت مندی ہے اور اس کی سب سے بڑی دولت ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور قرآن مجید پر ہی وہ شخص جو ہے عمل کرتا رہتا ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدد درج الجنہ علی عدد آیت القرآن فمن دخل الجنہ من اہل القرآن فلیس فوقہ درجہ۔ ارشاد فرمایا کہ جنت کے درجات میں اللہ رب العزت نے قرآن کے آیات کے تعداد کے برابر جنت میں اللہ رب العزت نے درجات کو رکھ دیا ہے۔ اور بروز قیامت قاری قرآن کو کہا جائے گا کہ اے قرآن کو پڑھنے والے، تو دنیا میں جس طرح قرآن کو پڑھا کرتا تھا، اب بروز قیامت بھی تو اسی طرح قرآن کو پڑھتا جا اور ترتیب سے قرآن کی تلاوت کرتا جا۔ جیسے جیسے تو قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا ویسے ویسے ہم تجھے جنت میں درجات کو بڑھاتے جائیں گے، اور جنت میں تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات ہم عطا کرتے جائیں گے، اور جہاں تیری آخری آیت ہوگی اور جہاں تو رکے گا بس وہی تیرا درجہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص قرآن والوں میں سے کوئی جنت میں جائے گا تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن مجید کا اگر کوئی پڑھنے والا، قرآن مجید پر عمل کرنے والا، قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے اس قرآن کی وجہ سے اگر وہ جنت میں چلا گیا تو پھر وہی سب سے اعلیٰ و رفع مقام اور مرتبہ ہوگا، اس سے بڑا جنت میں کوئی درجہ اور کوئی مقام نہیں ہوگا۔ پھر ایک واقعہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اعرابی قبیلے کے پاس جاتے ہیں، کچھ قبائل عرب میں سے ایک قبیلے کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ضیافت کا جو ہے سوال کرتے ہیں کہ ہماری ضیافت کرو، تو وہ قبیلے والے ان کی ضیافت سے انکار کرتے ہیں، ان کو کھانے وغیرہ کھلانے پلانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس قبیلے کا جو سردار تھا، اس سردار کو کوئی موذی جانور کاٹ لیتا ہے۔ اب اس کے کاٹ لینے کی وجہ سے اس کے جسم پر زخم آ جاتا ہے اور کوئی دوا یا کوئی دم کرنے والا ان کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ قبیلے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ تم میں سے کیا کوئی دوا والا حکیم ہے یا کوئی دم کرنے والا ہے تاکہ وہ دم کرے اور ہمارے امیر کا یہ جو درد ہے یہ ختم ہو جائے اور ہمارے امیر کا زخم صاف ہو جائے۔ تو ایک صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے کیونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی، تو لہٰذا ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک کہ تم اس دم کے بدلے میں، یعنی ہم کچھ پڑھ کے پھونکیں گے، اس کے بدلے میں تم ہم کو گوشت عطا کر دو، تم ہم کو بکریاں عطا کر دو، کچھ بکریاں ہم کو دے دو۔ تو وہ قبیلے والوں نے منظور کر لیا، تو لہٰذا ایک صحابی رسول آگے بڑھے اور انہوں نے کچھ پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے ہی انہوں نے کچھ پڑھا اور اس مقام پر جو ہے جہاں پر زخم لگا ہوا تھا وہاں پر انہوں نے پھونکا یا وہاں پر انہوں نے تھوکا، جیسے ہی ان کا تھوک لگنا تھا اللہ رب العزت نے وہ شفا عطا فرما دیا، وہ زخم اللہ رب العزت نے دور فرما دیا۔ اب وہ قبیلے والوں نے وعدے کے مطابق بکریاں عطا کر دی۔ جب یہ صحابہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ واقعہ تمام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور اس صحابی سے فرماتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ قرآن مجید
दम करने की भी चीज है। और इस कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा भी अता फरमाया है। और इस कुरान मजीद को अगर कोई बीमार को पढ़ के फूंक देता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान मजीद को पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको शिफा अता फरमाता है। ये तुम्हें किसने बताया? और वो सहाबी रसूल सूरह फातिहा को दम किए थे, सूरह फातिहा को पढ़ के दम किए थे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि हाँ, ये कुरान मजीद का ये जो सूरा है सूरह फातिहा, ये तमाम बीमारियों से शिफा देने वाला है। अगर कोई इसको पढ़कर फूंकता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको तमाम बीमारियों से शिफा देता है। और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बकरियां तुम लिए थे बदले में, उन बकरियों में मुझे भी जो है गोश्त अता कर दो, ताकि मैं भी जो है उसका गोश्त थोड़ा सा खाऊं। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं कि कुरान मजीद को पढ़ना और कुरान मजीद को पढ़कर किसी पर दम करना, इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम बीमारियों से शिफा देता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत बीमारों को इस कुरान मजीद ही से शिफा देता है। मतलब यह है कि यह कुरान मजीद दिलों की भी शिफा है। ये कुरान मजीद से इंसानों के रूहों को भी शिफा मिलती है और इसी कुरान मजीद से इंसानों के जिस्मों को भी शिफा मिलती है। यानी ये अल्लाह का कलाम एक ऐसा कलाम है कि इससे बढ़कर दुनिया में कोई कलाम नहीं है और इससे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास कोई कलाम महबूब नहीं है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफदलुल इबादती क़िराअतुल कुरान, यानी बेहतरीन इबादत अगर कोई करना चाहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत अगर कोई करना चाहे तो वो कुरान की तिलावत कर ले, कि कुरान की तिलावत से बेहतर कोई अल्लाह की इबादत नहीं है और कुरान मजीद की तिलावत से अफजल कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम नहीं है। अलगर्ज मोहतरम हाजिरीन, कुरान मजीद के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं और कुरान मजीद के बहुत सारी बरक़ात कुरान और हदीस में मज़कूर हुए हैं। और एक बात यहाँ पर अर्ज़ कर दूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा कुरान मजीद पढ़ता रहता है और इतना कुरान मजीद में मसरूफ़ रहता है कि उसको कुरान मजीद को पढ़ने की वजह से दुआ करने का भी वक्त नहीं मिलता, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुछ मांगने का भी वक्त नहीं मिलता, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जो बंदा मेरे कलाम को पढ़ता है और मेरे कलाम को पढ़ने में इतना मसरूफ रहता है कि उसको कुछ मांगने का मौका नहीं मिलता, तो मैं रब्बुल इज्जत क्या करता हूँ, मेरे कलाम को पढ़ने की वजह से उसको इतना ज्यादा अता करता हूँ कि मांगने वाले पीछे रह जाते हैं। मैं मांगने वालों से ज्यादा उस ना मांगने वाले कुरान पढ़ने वाले को मैं अता करता रहता हूँ। तो अलगर्ज मोहतरम नाज़रीन किराम, कुरान मजीद ये बहुत ही बुलंद व बाला किताब है। हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम तमाम लोग कुरान मजीद से फ़ायदा उठाएं और कुरान मजीद को अपने दिलों में उतार लें, अपने सीनों में महफूज कर लें और कुरान मजीद को पढ़ें, कुरान मजीद को समझें और कुरान मजीद पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान मजीद ही से इस उम्मत के ज़वाल का इलाज है। कुरान मजीद ही इस उम्मत को अरूज देने वाला है। कुरान मजीद ही में इतनी ताकत है कि वो इस उम्मत के ज़वाल को और पस्ती को अरूज में बदल सकता है। और कुरान मजीद ही इस उम्मत के इल्मी, फिक्री, नजरियाती, सियासी, माशी, तालीमी तमाम चीज़ों को कुरान मजीद ही है जो बेहतर बना सकता है। और कुरान मजीद ही है जो तमाम मुसलमानों के टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। और कुरान मजीद ही है जिसको पढ़ने से और जिस पर अमल करने से तमाम उम्मत मोहम्मदिया मुत्तहिद हो सकते हैं और तमाम उम्मत मोहम्मदिया अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक महबूब और मुकर्रब हो सकते हैं। अलगर्ज मोहतरम हाजिरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है कि अल्लाह ताला ने हमको कुरान पाक जैसी एक नेमत उज़्मा अता फरमाया। हमको चाहिए कि इस कुरान को हम समझें, इस कुरान को हम पढ़ें और इस कुरान पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह कल से हम कुरान मजीद की बाज़ाब्ता तफसीर शुरू करेंगे बहौलिही ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत जितनी हमको तौफीक दे, जितनी हमको इस्तिताअत दे, इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद को आसान अल्फाज में आप हजरात के लिए बयान करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम तमाम लोग कुरान को पढ़कर, कुरान को समझकर उस पर अमल करने वाले बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को कुरान मजीद के बरक़ात से, कुरान मजीद के समरात से अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मालामाल फरमाए और कुरान मजीद को सही पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने के अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।